وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. کائنات کی ساری مخلوقات کا خالق صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ پاک نے پوری کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی. وما خلقت الجن والانس، فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کو بھی بیکار، فضول، باطل، بے فائدہ پیدا نہیں کی. تو جب کائنات کی ہر چیز کارآمد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کو اللہ پاک نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے ساری کائنات گویا اللہ پاک نے بنائی، اور جس کی خدمت میں زمین و آسمان کو، پوری کائنات کی چیزوں کو لگایا، یعنی حضرت انسان
تو کیا اس انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں؟ اس انسان کو کیا اللہ پاک نے ایسے ہی فضول پیدا کر دیا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک سوال کرتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ میرے محترم دوستو، ذرا ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی تخلیق پہ غور کریں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی خود ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں۔ گویا ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل، انتہا درجے کا کسی کے سامنے بچھ جانا۔ تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد یہ کہ یہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ جھکے تو صرف کس کے سامنے جھکے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب انسان اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کتنا بڑا قدیر ہے، اللہ کتنا بڑا خالق ہے، اللہ کتنا بڑا بنانے والا ہے، اللہ کتنا بڑا پالنے والا ہے، جب یہ ساری اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی معرفتیں اور اللہ کی صفات یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی تو اللہ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اور جب کوئی انسان کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بات ماننا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک پولیس افسر آ جائے، علاقے کا ایس ایچ او آ جائے، ایس پی آ جائے، جو لوگ تو اس کو پہچانتے ہیں کہ جناب یہ افسر ہے یہاں کا، یہ یہاں کا ایس ایچ او ہے، یہ یہاں کا بڑا افسر ہے، وہ تو کیا کریں گے؟ اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، کوئی حکم وہ دے گا تو اس حکم کو مانیں گے۔ لیکن ایک بچہ یا ایک ایسا انجان شخص جس کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، وہ جانتا ہی نہیں یہ ایس ایچ او کیا ہوتا ہے، یہ ایس پی کیا ہوتا ہے، یہ ڈی سی کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بتاؤ کیا وہ بھی اس کی بات مانے گا؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ کہیں کہ میں تیری ایس ایچ او سے شکایت کروں گا، وہ ڈرے گا نہیں، لیکن اسی بچے کو آپ کہیں میں تیرے باپ سے تیری شکایت کروں گا تو وہ ڈر جائے گا، کیونکہ باپ کی اس کو پہچان ہے، ایس ایچ او کی اس کو پہچان کوئی نہیں۔ ایک آدمی کھانا سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، کسی دفتر کے اندر وہ ملازم ہے، کھانے کا ایک نوالا ہاتھ میں ہے، ادھر سے گھنٹی بجتی ہے یا کوئی آ کے پیغام دیتا ہے کہ آپ کو باس بلا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ کھانا کھائے گا کہ کھانا چھوڑ کے جا کے بات سنے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں اس کی معرفت ہے، پہچان ہے، اس کے مقام کو وہ پہچانتا ہے کہ وہ میرا باس ہے۔ اگر میں نے اس کو کہا کہ جی میں کھانا کھا کے آتا ہوں یا میں ٹھہر کے آتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکال دے، تو اس کی عظمت اور اس کی معرفت کی وجہ سے کھانا بھی بھول جائے گا، جو لقمہ ہاتھ میں وہ بھی رکھ دے گا،
کہ اس کی بات ماننے میں مجھے تاخیر نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا مقام دل کے اندر ہے۔ جب میرے عزیز دوستو اللہ رب العالمین کا مقام ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں ہوگی، تو پھر بتاؤ جب منادی آواز لگائے گا، اذان دے گا، تو ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے یا اللہ کا حکم مانیں گے؟ آج اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے اور ہم دکان چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں آتے، ملازم دفتر کے اندر ہے، باس کی کال آنے پہ سب چھوڑ کے اس کی بات سنتا ہے، لیکن اللہ کی کال آنے پہ یعنی اذان کی آواز آنے پہ وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، مزدوری چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جاتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا مقام نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ جس کے دل میں جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے، جتنی کسی کی معرفت ہوتی ہے، جتنا کسی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، جتنی کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کی بات ماننا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے، اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ ہے نہیں مانوں گا میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، پتہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا میرا باس خفا ہو جائے گا، پتہ ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرا افسر مجھ سے ناراض ہوگا اور پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ مقام میرے دوستو اللہ رب العالمین کا ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کی یہ پہچان ہمارے دل میں ہوگی، اللہ کا یہ مقام ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کی یہ محبت ہمارے دل میں ہوگی، اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہوگا، تو پھر اذان کی آواز پہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج ایک بندے کو آپ کہیں کہ جناب فراڈ نہیں کرنا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، چوری نہیں کرنی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اگر یہی مقام دل میں پیدا ہو جائے کہ بھائی کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی کیونکہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا کیونکہ ہماری ہر حرکت کو دیکھنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ کسی سے زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ ہماری ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ تو بتاؤ کوئی فراڈ کرے گا؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی جھوٹ بولے گا؟ کوئی دو نمبری کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی کس لیے ہیں؟ اللہ کا علم، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت وہ ہمارے دلوں میں کم ہو جاتی۔ اب وہ کیسے بڑھے گی؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا مقام کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ جب بار بار ہم اللہ کے تذکرے سنیں گے، بار بار اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، مساجد میں آئیں گے، علماء سے باتیں سنیں گے، اور اللہ کی محبت اور اس کے حکم کے بجا لانے پہ فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ ہم بار بار سنیں گے تو پھر ہمارے دل میں ہماری اللہ کی محبت بھی آئے گی اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے۔ یہی وجہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں محنت کر کے ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ ان کے لیے اذان کی آواز پر سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے بخشش فرما دی، اللہ کی رحمت اور فضل سے بیڑا پار ہو گیا، لیکن وہ جو میرے سامنے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس کا مقام میرے سے بھی بڑھ گیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کی پتہ نہیں کس بندے کی کیا کیا ادا اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور کہاں کہاں اللہ اس کو لے جاتا ہے، اور کس مقام پہ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ وہ کسی نے خواب دیکھنے والے نے تحقیق کی، بھئی حضرت عبداللہ ابن مبارک وقت کا محدث، وقت کا فقیہ اور وقت کا اللہ کا ولی، اور اتنا بڑا حدیث کی خدمت کرنے والا، اور ایک لوہار کا مقام اس سے بھی بڑھ گیا۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا، اس کے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 2 عمل تھے اس کے، 2 عمل تھے اس کے، بس باقی سارے فرائض دین کے احکامات سب کو بجا لاتا تھا، لیکن 2 عمل ایسے تھے جس سے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ وہ 2 عمل کیا تھے؟ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور پہ ہمارے لیے سننے کی بھی اور زندگی میں لانے کی بھی بات۔ آج بدقسمتی سے ہم سنتے ہیں، لیکن سنتے صرف اس لیے کہ آگے ہم نے سنانا ہے، اس لیے نہیں سنتے کہ ہم نے سن کے عمل میں بھی لانا ہے۔ کوئی چیز ہم جیسے واٹس ایپ پہ یا دوسری چیزوں پہ ہم شیئر کر دیتے ہیں، سنی، اچھی لگی، آگے شیئر کر دی، بس سن کے اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے یا نہیں لانا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ فلاں مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا، بڑا سرور آیا، بڑا مزہ آیا، بڑا ایمان تازہ ہوا۔ بھائی انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے کوئی بات اپنے عمل میں بھی لائے؟ نہیں، وہ تو عمل میں تو نہیں لائے، عمل تو ویسے ہی کر رہے جیسے پہلے کر رہے تھے، سواد بڑا ہے۔ تو علماء کی باتیں سنیں، علماء کے پاس بیٹھے، لیکن صرف کانوں کے تذکر کے لیے نہیں، عمل کی نیت سے کہ جو بات ہمیں صحیح لگے گی اور جو بات اچھی ہوگی، یقیناً ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں، جو میرے عمل میں نہیں ہوگی میں اس کو اپنے عمل میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ عمل کی نیت سے سننے سے عمل پھیلے گا، سننے سنانے کی نیت سے صرف باتیں پھیلیں گی۔ اب وہ عمل اس کا کیا تھا اس شخص کا؟ انہوں نے بتایا کہ عمل اس کا یہ تھا کہ جب اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو یہ اپنا کام وہیں بند کر دیتا تھا، وہی کام چھوڑ دیتا تھا۔ اتنا عمل تھا اس پہ کہ اگر لوہا گرم کیا ہوا ہے اور اس پہ چوٹ لگا رہا ہے، اور پھر چوٹ لگانے کے لیے ایسے اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھا لیا اور ہتھوڑے کو اب بس مارنا ہے اس پہ، ادھر کانوں میں اذان کی آواز آئی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ چلو یہ ضرب تو لگا ہی لوں، یہ ایک سٹ تو مار ہی لوں، بلکہ وہیں ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیتا اور کام چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ یہ اذان کا احترام ہے، یہ اللہ کی اس پکار کا جواب ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ بلا رہے، اللہ کا منادی آوازیں دے رہے، اللہ کال کر رہے۔ ایک باس کی کال ہے کہ جناب آپ کو افسر نے بلایا، گھنٹی بج گئی، ایک اللہ کی کال ہے، اذان ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ کام کاج چھوڑ کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ کہتے اس کا ایک عمل یہ تھا، اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ رات کو جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے،
تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی، اس کے دل سے ایک ہوک اٹھتی، اندر کا جذبہ اٹھتا، اللہ مجھے بھی کوئی ایسا آسان سا کام دیا ہوتا، میں بھی راتوں کو اٹھ کے تیرے سامنے تہجد پڑھتا، تو نے مجھے لوہا کوٹنے پہ لگا دیا، مشکل کام ہے، دن بھر تھک جاتا ہوں، رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی، اللہ مجھے بھی کوئی سوکھا سا کام دیا ہوتا، میں بھی اٹھ کے پڑھتا۔ چونکہ جذبہ سچا تھا، بات سچی تھی، بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سچے جذبے ہی تو اللہ کو پسند ہے۔ عبادتیں کیا کرنی اللہ نے، سجدے کیا کرنے، اللہ کو تو سچے جذبے پسند ہے۔ جذبہ صادق تھا، سچا جذبہ تھا، اللہ کو ایسا محبوب اور پسند آیا کہ تہجد پڑھنے والوں سے بھی اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عمل کی نیت سے بات سنیں، عمل کرنے کی نیت سے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ تو ہم سب کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت تب ہی ہوگی جب اللہ کی پہچان دل میں ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے جس کا مقام دل میں ہوتا ہے۔ افسر کا مقام ہے تو افسر کی بات مانے گا، ماں باپ کا مقام ہے تو بچہ ماں باپ کی بات مانے گا، استاد کا مقام دل میں ہے تو استاد کی بات مانے گا، اللہ کا مقام دل میں ہوگا تو اللہ کی بات مانے گا۔ اگر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت، اللہ کا مقام دل میں نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنی مشکل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چپڑاسی، یہ ماتحت، یہ افسران بالا کی گھنٹی بجنے پہ کھانا بھی چھوڑ کے جائے گا کہ اس کا مقام دل میں ہے، لیکن اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہیں جائے گا کیونکہ اللہ کا مقام دل میں نہیں۔ یہ دکاندار اپنے سے بڑے دکاندار اور تاجر کے بلانے پہ بھاگ کے جائے گا، لیکن اللہ کی آواز آنے پہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا مقام اور نفع دل میں ہے، اللہ کا مقام اور اللہ کی نفع دل میں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عزیز دوستو، گزارش یہی ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت دل میں پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اور اس کے لیے علماء سے، مساجد سے، مدارس سے، نیک محافل سے تعلق جوڑیں، اور اللہ کے مقام کے بعد اللہ کی عبادت میں دل لگا۔ یہاں ہم نے ساری زندگی نہیں رہنا، بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے، ہمیشہ نہ دنیا میں کوئی رہا نہ رہے گا۔ قبر میں کام آنے والی چیزیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، دوست احباب بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، بیوی بچے بھی نہیں، وہاں کام آنے والے صرف اعمال ہے، صرف اعمال، اس کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ کی معرفت مقام کو دل میں رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔